إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، تحمیدات و تحلیلات اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس ذات کی قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں، سارے معاملات میں، سارے اختیارات میں، سارے تصرفات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اس حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے دین سے جڑی کے کیا اسباب ہیں، کیا وجہ ہے، اس تعلق سے مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ راستے میں گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا۔ ارادہ 12:30 تک پہنچنے کا تھا، لیکن اللہ کی مرضی، گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے تاخیر سے مجھے پہنچنا پڑا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اس نے بے دینی سے، کفر و ضلالت سے ہمیں محفوظ فرمایا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے یہ انعام ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ تھوڑا غور کر کے دیکھیں۔ ہم ہر روز نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، درس قرآن اور درس حدیث سماعت کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہفتہ واری درس ہم سنتے ہیں، کہیں ماہ واری درس ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسوں میں ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود کیا آج ہم نے اسلام کو صحیح طور پر اپنایا یا نہیں اپنایا؟ غور کر کے دیکھیں گے، بظاہر ہمارا تعلق دین اسلام سے جڑا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو ہم تو دین اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم دین ہمارے لیے نازل کیا ہے اور اس کے لیے ہم کو منتخب بھی فرما لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے یہ جسم جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سستی کے قائل بن چکے ہیں۔ بہت زیادہ ہمارے جسموں میں سستی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ اگر اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھی جائے کہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ آدھا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں اور خطبے کے اختتام پر مسجد مکمل ہو جاتی ہے۔ اتنی سستی اور کاہلی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں گے تو معروفات ہمارے اندر کم ہو رہے ہیں، منکرات کا چلن ہمارے اندر زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے عقائد کی طرف جب ہم توجہ دیں گے تو ہمارے عقائد کے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں۔ آج ہم غیر محسوس طریقے سے الحاد کی طرف جا رہے ہیں، زندقیت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم خالق کی عبادت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سامنے ہے، قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارا دل ان تعلیمات کی طرف راغب نہیں ہے۔ بظاہر ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف دیکھیے کہ کیسے ہم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو زندقیت کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اور حقیقت میں آج ہم اللہ کے شعائر سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے قانون سے ہماری بغاوت ہو رہی ہے۔ وہیں پر پلٹ کر دیکھیے، دنیاوی قانون اگر ہمارے سامنے آ جائے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی قانون اگر لاگو کر دیا جائے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معمولی سزا دنیا کے اندر اگر دنیا کے قانون پر عمل نہ کرے، معمولی سی سزا ہے، اس سزا سے بچنے کے لیے ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کے سارے قوانین کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو یہ بات جان لینا چاہیے، قانون دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قانون زمینی قانون ہے، ایک قانون آسمانی قانون ہے۔ زمینی جو قانون ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانیت کے لیے کبھی رحمت ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ ہماری شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس پر ہم عمل کریں، یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اور دنیاوی زمینی جو قانون ہے یہ ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ، لیکن آسمانی جو قانون ہے، آسمانی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنایا ہوا قانون ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ انسانیت کے اندر سے اللہ نے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کیا ہے اس آسمانی قانون کے لیے، اور آسمانی قانون پر عمل کرنے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آسمانی قانون پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آسمانی قانون میں بھی سابقہ میں اس قانون کی ذمہ داری انبیاء کرام کے بعد ان کے ماننے والوں کو دی گئی تھی، انہوں نے رد و بدل کر دیا، تحریف کی، تبدیلی اس کے اندر ڈالی، اس قانون کو باقی نہیں رکھ سکے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی شریعت کو نازل کیا، فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس دین کی، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے، اور یہ دین کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس دین میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا۔ اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین ہمیں عطا کیا ہے۔ اس دین کو اپنانے کے بعد کیا اس دین کو ہم مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر لاگو کر رہے ہیں؟ حقیقت میں ایسی بات نہیں۔ معزز حاضرین، اگر آپ غور کر کے دیکھیں کیا وجہ ہے جو اس دین کو اپنانے کے بعد ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایک بات یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ایک ہی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو نہیں جانا۔ اگر ہمارے دلوں میں ہمارے رب کی عظمت ہوتی تو آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ رب کی عظمت ہمارے اندر نہیں ہے، رب کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار کی قدر نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اس رب نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے، مختلف انداز سے تمہیں نشو و نما کرتے ہوئے احسن تقویم تک پہنچایا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھے، اپنے رب کی عظمت اس کے سامنے آئے گی کہ ایک انسان ملے جلے نطفے سے پیدا ہو رہا ہے، جس کی کوئی حقیقت اور قدر نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خون میں تبدیل کیا، خون سے گوشت میں تبدیل کیا، اور گوشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اور ہڈیوں کے اوپر رب نے چمڑا چڑھا دیا، اور جب اس انسان کو پیدا کیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا وجود نہیں تھا، رب نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس رب کی عظمت کو دیکھیے۔ اور یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تمہیں کیا ہو گیا، اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو کیوں نہیں جانتے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو کیوں نہیں جانتا۔ معزز حاضرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غلام کو مار رہے ہیں، ان کے غلام نے کوئی غلطی کی، عبداللہ بن مسعود کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کو مار رہے ہیں، غصے میں ہیں، کوڑے اس پر برسا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں کہ اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غصے کی حالت میں تھا، غلام پر کوڑے برسا رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے آواز میرے طرف آنے لگی، میں نے پلٹ کر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر کہنے لگے اعلم یا ابا مسعود، آج اے ابو مسعود اس بات کو جان لو، واللہ اقدر علیک من هذا الغلام، آج تمہیں اس غلام پر جو طاقت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر ہے۔ یعنی آج تم اس غلام کو مار رہے ہو، اپنے اندر خوف پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کوڑا زمین پر گر گیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر گواہ رہے ہیں، حر لوجہک، میں اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو اس موقع پر آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود، اگر تم اس موقع پر اس غلام کو آزاد نہیں کرتے یقیناً تمہارا چہرہ جہنم کی آگ میں جھلسا دیا جاتا۔ یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی عظمت کو ہم نے نہیں جانا۔ اگر اللہ کی عظمت کو ہم جان لیتے، اللہ کے مقام کو ہم جان لیتے تو ہماری یہ کیفیت، یہ حالت نہیں ہوتی۔ دین کے کچھ حصے کو ہم نے اپنایا، دین کے کچھ حصے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو بہت ہی زیادہ وسیع و عریض آسمان ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے اس آسمان کی کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹیل میدان ہے، بڑا وسیع میدان ہے، اور اس میدان پر لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو اس وسیع میدان پر اس لوہے کے ٹکڑے کی کیا حیثیت رہے گی؟
بس یقین جان لو اللہ کی کرسی کے سامنے ان آسمانوں کی وہی حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے اس کرسی کی وہی حیثیت ہے کہ وسیع میدان کے اندر اگر چھوٹے سا لوہے کا ٹکڑا ڈال دو تو اس لوہے کے ٹکڑے کی جو حیثیت ہے اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی وہی حیثیت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ایسے کلمات سکھائیے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ کہا اللہ یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، سارے لوگ یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ساری مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اس رب کی عظمت کو نہیں جانا۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ایسے کلمات ہیں اگر کوئی صبح کے اوقات میں ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 100 گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ شام میں ان کلمات کو پڑھتا ہے تو 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 نیکیاں اس کے لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ایسے عظیم کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے محمد ہم اپنی کتاب میں اللہ کی عظمت کے تعلق سے بات جانتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر ساری زمین کو لے لے گا، دوسری انگلی پر سارے آسمانوں کو لے لے گا اور ایک انگلی پر سارے درختوں کو لے لے گا اور ایک انگلی پر سارے پہاڑوں کو لے لے گا اور ایک انگلی پر ساری مخلوقات کو لے لے گا۔ ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ چیز پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دیے کہ آنکھ کے دانت نظر آنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے تعظیم کی جانی چاہیے تھی ویسے تعظیم نہیں کی گئی، جیسے اس کی قدر کی جانی تھی ویسے اس کی قدر نہیں کی گئی۔ یہ ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ معزز حاضرین، اللہ کی عظمت کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے مختصر طور پر یہ بات جان لیں، نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ نماز میں اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے اندر موجود ہے۔ مؤذن آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہر مسجد کے مؤذن کی زبان سے اللہ کی عظمت کے الفاظ بلند ہوتے ہیں، اور جب بندہ مسجد کے اندر حاضر ہو جاتا ہے وہ فرض پڑھے یا سنن پڑھے یا نوافل پڑھے، اس کی نماز کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے۔ رکعت وہ باندھ رہا ہے اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے، یعنی اس کائنات میں کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر زمین و آسمان میں اگر کوئی ذات بڑی ہے وہ اللہ کی ذات بڑی ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے، اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس عظمت کے بیان کرنے کے موقع پر انسان کو کہہ دیا گیا کہ ادب کے ساتھ ٹھہر جائے، پاکی و صفائی کے ساتھ آ جائے،
خاموشی اختیار کر لے، نگاہوں پر نیچی کر لے اور بڑے عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کو ادا کریں۔ اور دیکھیے، نماز کے ایک رکن سے جب ہم دوسرے رکن میں جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے جب بندہ قیام میں شامل ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام میں شامل ہوتا ہے، اور جب قیام سے رکوع کے لیے جاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر جاتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بے عیب ہے میرا رب، غیر محتاج ہے میرا رب، سبحان کے یہ معنی آتے ہیں جو عظمتوں والا رب ہے۔ اور جب بندہ اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتا ہے، اور رکوع میں سجدے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر جا رہا ہے، سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہا ہے، سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے اور نماز کے ارکان کو اطمینان اور سکون سے ادا کرتا ہے تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد یہ بندہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کی عظمت۔ آپ اس رب کی عظمت کو جانیے اور اس کے مطابق نماز ادا کر لیجئے۔ آپ کی 2 رکعت نماز آپ کی زندگی کو بدل دینے والی ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم نے اپنے رب کی عظمت کو نہیں جانا، اور یہ بات بھی بڑی تعجب خیز بات ہے۔ آج ہم اس بات سے مکمل طور پر واقف ہیں، صرف واقف ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی اس بات پر ہے کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے یہ دین ساری دنیا کے ادیان میں سب سے غالب دین ہے، سب سے غالب دین ہمارا دین اسلام ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی اس بات پر ہے۔ ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، سارے ادیان میں سب سے غالب دین ہمارا دین دین اسلام ہے۔ ہم نے اس دین کو اپنایا ہے، اور ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے یہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ ہم اس دین کے اندر کسی بدعت، کسی خرافات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دین کے اندر ہم کمی اور زیادتی کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دین جو نازل ہوا ہے آسمانوں سے نازل ہوا ہے، جیسے نازل ہوا ہے ویسے اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے۔ یہ دین ہم کو ملا ہے اور یہ دین محفوظ دین ہے، کوئی اس دین کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں لا سکتا۔ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مامون رشید کے دور میں سالانہ اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ایک یہودی آیا اور کانفرنس میں شریک ہو گیا۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد مامون رشید نے اس کو بلایا اور کہا تم یہاں کے نہیں لگتے ہو، پردیسی ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں، فلاں مقام سے آیا ہوں اور یہودی ہوں۔ اسے اسلام کی دعوت دی گئی، وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، چلا گیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ کانفرنس میں شریک ہوا، اور جب مامون رشید نے اس کو دیکھا تو بلایا اور کہا کہ تم گزشتہ سال بھی آئے تھے اور میں نے اسلام کی دعوت دی، تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کہنے لگا اب میں مسلمان ہو گیا۔ تعجب ہوا، اسلام کی دعوت میں نے تم کو دی اور تم دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیے اور اب کہہ رہے تھے مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا ہاں، میں جو مسلمان ہوا ہوں میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 3 آسمانی کتابوں کو لیا، تورات کو لیا، انجیل کو لیا، قرآن مجید کو لیا، اور میں نے ان تینوں کتابوں کے اندر تبدیلی لا لی۔ اس کے بعد میں نے یہودیوں کے پاس لے جا کر تورات کو دیا، وہ پڑھے، خوش ہوئے، میری تحریف شدہ تورات کی وجہ سے میری بڑی تعظیم و تکریم کیے۔ انجیل کے اندر میں نے تبدیلی لائی، عیسائیوں کے حوالے کیا، وہ اس کتاب کو لیے بڑے خوش ہوئے، میری تعظیم و تکریم کیے۔ اور میں نے قرآن مجید کو تحریف کرنے کے بعد ایک مسلمان
کے حوالے کیا، جیسے ہی اس نے اس قرآن کو دیکھا فوراً رد کر دیا، اسی وقت مجھے احساس ہوا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً صحیح مذہب، محفوظ مذہب، کامل مذہب اور آسمانی مذہب اس دنیا کے اندر اگر کوئی باقی ہے تو قرآن مجید کی شکل میں اور حدیث رسول کی شکل میں موجود ہے۔ مجھے احساس ہوا جیسے رب نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، ایک عالم نے اس کو دیکھتے ہی رد کر دیا، اسی وقت میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ہارون رشید کے دور میں ایک شخص نے زندیقیت کو اپنا لیا، سزا کے طور پر اسے سولی دی جانے لگی، مجمع کے سامنے لایا گیا تو مسلمانوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھے سولی دے رہے ہو، شوق سے سولی دے دو، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 1000 حدیثوں میں حلال کو حرام سے تبدیل کر دیا، حرام کو حلال سے تبدیل کر دیا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا وَيْحَكَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، اے اللہ کے دشمن تیری خرابی ہو، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے احادیث کے اندر تبدیلی لانے سے مذہب اسلام تبدیل ہو جائے گا؟ جب تک ہمارے درمیان ابو اسحاق اور عبداللہ بن مبارک رہیں گے احادیث کے اندر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا، یہ صحیح اور غلط کو الگ الگ کر کے رکھ دیں گے۔ اور الحمدللہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک کئی لوگوں نے اس دین کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو اتارا، آج وہ شریعت مینوان ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان بھی، یقین بھی ہے، اور اس کے بعد یہ دین محفوظ ہے، یہ دین کامل ہے، اور اس دین کے اندر ہماری زندگی کے سارے مسائل موجود ہیں۔ کیا اس پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن وجہ کیا ہے اس دین سے دوری کی؟ ہم نے رب کی عظمت کو نہیں جانا، رب کے مقام کو نہیں جانا، اسی وجہ سے اس دین سے ہمارا تعلق بہت کم ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا، اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو ابھی جو زندگی دی ہے، جو صحت عطا کی ہے، اس کو غنیمت جان لیجئے، اپنی پچھلی زندگی سے تائب ہو جائیے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر توبہ کیجئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں کرے اور آخر میں آ کر تھوڑا سا شرک کرے، اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ وہیں پر اگر کوئی بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آئے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان سارے غلطیوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو اچھائیوں میں بدل بھی دیتا ہے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرنے لگتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سیئات کو حسنات سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، معافی مانگیے، گڑ گڑائیے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اب ہماری اگلی کتنی زندگی ہے، کب ہم موت کے آغوش میں جانے والے ہیں۔ یقین جانیے اب یہاں سے ہماری زندگی جو آگے بڑھ رہی ہے ہمیں موت کے قریب لے جا رہی، دنیا سے دور کر رہی ہے۔ مال و اسباب، رشتہ داروں سے ہمارا چھٹکارا ہونے والا ہے، خبر ہمارے قریب ہے، لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں، سوال و جواب کے قریب ہو رہے ہیں۔ قریب ہے کہ غرغرہ لگ جائے اور ہماری توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور سچے دل سے اللہ رب العالمین نے جو اسلام اور شریعت کو نازل کیا ہے اس کو اپنا لے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ شہر کے اندر اب دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے، کئی مساجد میں اذان، جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد بھر رہی ہے، کئی مساجد، لیکن بعض مساجد ایسی ہیں کہ خطبے کے اختتام پر لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، یہ ہماری بغاوت، شریعت سے بغاوت
رب کے حکم سے بغاوت اور یہ ہماری شرارت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہم پر رحم فرمایا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پکڑنے پر آ جائے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے تو بڑی سخت پکڑے گا۔ اس سے پہلے ایسی ساری غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اگر ہم توبہ کریں ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے محبوب بننا ہے توبہ و استغفار کے ذریعے سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ جو شرارتیں، جو لغزشیں، جو بغاوتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اللہ ان تمام سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جو اس وقت پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ نے صالح روزگار نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ اس وقت جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو انتقال کر گئے اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم مسلمان جو بقید حیات ہیں ہمیں امن و سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے مضر مرض سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو عمل صالح کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو اور کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔